بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پیارے بچوں، آج ہم 10th کلاس کا پہلا لانگ کوسچن پڑھیں گے جو آپ کے سمر ویکیشن رجسٹر پہ دیا گیا اور جو بورڈ کے لحاظ سے بھی ہیں، کیونکہ ہمارے جو چیپٹرز کا نام ہے وہ ہے ہومیوسٹیٹسس۔ تو بہت سارے پودے جو ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے خلاف رد عمل دکھاتے ہیں، بہت سارے پودے جو ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے خلاف رد عمل دکھاتے ہیں، جیسے ہمارا جسم بھی رد عمل دکھاتا ہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے تو پسینہ آ رہا ہے۔ اب گرمی لگ رہی ہے، گرمی لگنے سے چیزیں خشک ہوتی لیکن پسینہ آ رہا ہے، میرا جسم جو ہے وہ پسینہ خارج کر کے میرے جسم کو ٹھنڈک دینے کی کوشش کر رہا ہے اور ماحول مجھے گرمی دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ میرے جسم کا ماحول کے خلاف رد عمل ہے۔ اسی طرح پودے بھی ماحول کے خلاف رد عمل دکھاتے ہیں، جو اس کا ریئیکشنز کرتے ہیں، ایکشنز کا ریئیکشنز کرتے ہیں، اور اپنے اندرونی حالات کو مستقل رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہومیوسٹیٹسس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پودے ہومیوسٹیٹسس کا سہارا لیتے ہیں اور ماحول میں تبدیلی ہونے کے باوجود اپنے اندرونی ماحول کو مستقل رکھنا ہی پودوں کا ہومیوسٹیٹسس کہلاتا ہے۔ اور ہومیوسٹیٹسس میں دو چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر ایک کہ ریموول آف کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ آکسیجن، کہ پودے کس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جسم سے نکالتے ہیں۔ بڑا ہی آسان سا سوال ہے، انتہائی آسان سوال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پودے کے اندر آتی کہاں سے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پودے کے اندر دن کے وقت تب پیدا ہوتی ہے جب پودے دن کے وقت ریسپریشن کر رہے ہوتے ہیں، سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ سانس لیتے ہیں تو وہ انسانوں کی طرح ہی آکسیجن انہیل کرتے ہیں، اپنے اندر لے کے جاتے ہیں، اور جب کاربن ڈائی آکسائڈ باہر ایکسہیل کر دیتے ہیں، ایکسہلیشن ہو جاتی ہے۔ تو پودوں کا جو آکسیجن جسم میں لے جانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ جب وہ باہر نکالتے ہیں، اور اگر وہ دن کا ٹائم ہو، ڈے ٹائم ہو، تو ڈے ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں تو ایٹ اے ٹائم ریسپریشن کے ساتھ ایک دوسرا عمل بھی چل رہا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فوٹو سینتھسس۔ اب فوٹو سینتھسس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی ریئیکشن سمجھایا تھا کہ فوٹو سینتھسس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے اور ساتھ پانی ہوتا ہے، اور کلوروفل پودے کے پتے میں موجود ہوتا ہے، کلوروفل، اور ساتھ سورج کی روشنی موجود ہوتی ہے۔ تو سورج کی روشنی کی موجودگی میں یہ کیا کرتے ہیں، C6H12 اور O6 پلس آکسیجن۔ تو پودا کیا کرتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے ریسپریشن سے، پانی لیتا ہے جڑوں کے روٹ ہیئرز کے ذریعے سے، زمین سے جذب کرتا ہے، اور وہ پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ دو مٹیریل ماحول سے لیتا ہے، اور دو مٹیریل تیسرا روشنی ماحول سے حاصل کی جاتی، اور کلوروفل پتے میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ یہ چاروں مٹیریل ملتے ہیں تو گلوکوز بنتی ہے، اور ساتھ ایز اے بائی پروڈکٹ، ایکسٹرا پروڈکٹ کے طور پہ آکسیجن خارج ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ریموول آف کاربن ڈائی آکسائڈ کا طریقہ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریموو دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جب سانس لینے کے ذریعے باہر نکال رہے ہوتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جب باہر نکلتی ہے تو جب ٹیشو سے نکلتی ہے تو وہ نفوذ کرتی ہے، ڈفیوژن کے ذریعے سے باہر نکلتی ہے، اور جب وہ پتوں میں آ جاتی ہے یا چھوٹے تنوں میں آ جاتی ہے تو پتوں کے اندر بہت سارے سٹومیٹا ہوتے ہیں، اور سٹومیٹا جب کھلتے ہیں دن کے ٹائم تو ان کا منہ کھلنے کی وجہ سے پانی ٹرانسپریشن کر جاتا ہے۔ ٹرانسپریشن سے مراد کیا ہے، میں نے آپ کو تعریف سمجھائی ہوئی ہے کہ پانی کا بخارات بن کے پودے کی سطح سے باہر نکل رہا ٹرانسپریشن کہلاتا ہے۔ تو پودے کے اندر جو ٹیشوز کے ذریعے سے پانی باہر نکلتا ہے وہ نفوذ کے ذریعے، ڈیفیوژن کے ذریعے سے، اور جو پتوں کے ذریعے سے باہر نکلتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ یا پانی وغیرہ، وہ سٹومیٹا کے ذریعے سے نکلتا ہے۔ تو ریموول آف کاربن ڈائی آکسائڈ بھی یہی ہے کہ ٹیشو سے نکلے گی تو نفوذ ہو کے، اور اگر پتوں سے نکلے گی تو سٹومیٹا کے ذریعے سے۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریموول آف کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن۔ آکسیجن کیسے نکالی جاتی ہے؟ آکسیجن صرف فوٹو سینتھسس کے ذریعے سے بنتی ہے آکسیجن، اور آکسیجن پھر نکال دی جاتی ہے۔ اس آکسیجن کے بننے کے ساتھ ہی پودے ساتھ ریسپریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ سانس لیتے ہیں تو یہ بائی پروڈکٹ جو فوٹو سینتھسس میں بنتی ہے
اس میں سے کچھ آکسیجن وہ خود استعمال کر لیتے ہیں اور باقی ساری ماحول میں چھوڑ دی جاتی ہے۔ اسی آکسیجن کو ہم انسان، جانور، باقی چیزیں جن کے اندر جتنے بھی جانور موجود ہیں جو فوٹوسینتھسس نہیں کرتے، وہ اسی آکسیجن کو جو پودوں کی بائی پروڈکٹ ہے، ایک ایکسٹرا پروڈکٹ ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ریموول آف کاربن آکسیجن بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ فوٹوسینتھسس کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہے، اسٹومیٹا کے ذریعے سے نکلتی ہے۔ آگے ہے ریموول آف ایکسٹرا واٹر، فالتو پانی کیسے نکلتا ہے؟ فالتو پانی پودے زمین سے جو ہے وہ روٹ ایئرز کے ذریعے سے پودے حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ پودے حاصل کر لیتے ہیں تو حاصل کرنے کے بعد اپنے سیلز اور کو سخت کر لیتے ہیں، ٹرجڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پانی سے جب پودا بھر جاتا ہے، پتے بھر جاتے ہیں تو ان میں ٹرجڈی آ جاتی ہے۔ ٹرجڈی آنے کی وجہ سے دن کے وقت جب روشنی پڑتی تو پانی بخارات بن کے سٹومیٹا کے ذریعے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ پودے جو بڑے بڑے ہیں، جن کے پتے چوڑے ہیں۔ لیکن کچھ گھاس وغیرہ جیسے ایسے بھی پودے موجود ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، اپنے ایکسٹرا واٹر کو جو ہے وہ اپنے پتے کی نوک پہ لے کے آ جاتے ہیں، اکٹھا کرتے رہتے ہیں پانی کو، اور جب ایک نوک پہ پانی کا قطرہ بن جاتا ہے اور پیچھے سے اور پانی آئے اور وہ قطرہ وزنی ہو کے زمین میں گر جاتا ہے، اسے گٹیشن کا عمل بھی کہتے ہیں، اور میں یہ آپ لوگوں کو شارٹ آنسر میں پہلے پڑھا چکا ہوں، اور آپ نے یہ شارٹ آنسر بھی ریموول آف واٹر، ایکسٹرا واٹر کے اندر لکھنا ہے کہ پودے کے ذریعے سے گٹیشن کے عمل کے ذریعے سے کس طرح پانی باہر نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسپریشن کے ذریعے سے پودے سے پانی باہر نکلتا ہے کہ ٹرانسپریشن میں پانی بخارات بنتا ہے، ویپورز کی شکل میں پودے کی سطح سے ویپور کر جاتا ہے، ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آج تھا ہمارا یہ لانگ سوال۔ اس پورے لانگ سوال کو دونوں ہیڈنگ کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد اپنے رجسٹر پہ لکھنا ہے، لکھنے کے بعد بائی سیلف اس کو چیک کرنا ہے، پھر آپ اس کو سمر ویکیشن میں لکھیں، اور اس طرح آپ کا سمر ویکیشن کا دوسرے چیپٹر کا پہلا لانگ سوال مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سوال کے ساتھ ہم پھر ملیں گے بیٹا۔ اللہ حافظ۔